کتاب اللہ پر، قرآن مجید پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے، جب تک کہ قرآن کے حلال کو حلال نہ سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑا نہ جائے۔ پہلے آپ حضرات اس پر خاص خیال رکھیں کہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان، کتاب تسلیم کرنے کے بعد جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اور جس چیز قرآن کے حلال و حرام کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ اکبر۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن لوگوں کو کتاب اپنے یعنی قرآن مجید دیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے تو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ کتاب کا حق ادا ہوتا ہے۔ اب کتاب کا حق کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں، یتلونہ حق تلاوتی کی تفسیر میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے اے یتبعونہ حق اتباعی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ وضاحت کر دی کہ انسان جب تک کتاب اللہ تعالی کی کتاب کو تسلیم کرنے، اس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کو، اس کے حلال و حرام کو تسلیم نہ کرے اور ان کا اہتمام، اس کی پابندی نہ کرے، تب تک کتاب اللہ پر ایمان انسان کا مکمل نہیں۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے دوستو کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوامر پر عمل کرنے کے بجائے اس کو اپنے منمانی تحریف اور جو عمل کرتے ہیں قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب نے جس چیز کا حکم دیا، جس کو حلال قرار دیا، اس پر اکتفا کریں، اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے قرآن نے جن چیزوں قرآن نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں ایک چیز اور واضح کریں، کسی کوئی مغالطہ نہ ہو کہ یہاں صرف اللہ تعالی نے کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن نے کہا آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو دونوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی کی کتاب پر عمل کا سارا دار و مدار نبی علیہ السلام کی سنت پر ہے۔ بغیر سنت کے کتاب اللہ پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اس وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے، کتاب اللہ کے اوامر کو بجا لائیں، نواہی کو ترک کریں۔ اس کے بعد اور قرآن پاک میں اس مفہوم کی آیت اور ہے وَمَنْ أَظْلَمُ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کے قرآنی آیات پر، اس کے احکام پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان تو صرف وہ رکھنے والے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کا حکم پیش کیا جائے تو اس گردن جھکا کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی شرط ہے۔ آج بہت ہی ضروری ہے دوستو، آج قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اپنی مرضی سے، اور قرآن کو اپنی مرضی سے ہم اس کو اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرنا پڑے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ رب العالمین نے فرمایا، لفظ انما ہے، کتاب اللہ پر، میری آیات پر تو ایمان رکھنے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات آتی ہے، قرآن کی آیت پیش کی جائے اور انہیں نصیحت کی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں ایمان لانے والے۔ ایمان ہمارا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تک کہ قرآن پر ہم عمل، جب قرآن کی آیات اس کے احکام کو قبول کریں۔ آج انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، یاد رکھیے، قرآن پاک سورہ قصص رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، اے نبی آپ ان کے سامنے میری کتاب قرآن کی آیت پیش کریں، ہمارا پیغام ان کے سامنے پہنچائیں، آپ ان کو دعوت دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں، آپ نے قرآنی آیات پڑھی، آپ نے اس کا معنی مفہوم بتایا، لیکن یہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب العالمین نے بڑی وضاحت کی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی بات رد کر دیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان کے سامنے قرآن پیش کرتے ہیں، سنت پیش کرتے ہیں، ہدایت پیش کرتے ہیں، اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، قرآن کی آیت پر عمل نہ کریں، تو سمجھ جائیں کہ یہ ایمان والے نہیں بلکہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں یہ۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالی کی کتاب، نبی کی لائی ہوئی ہدایت اور شریعت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔